السلام علیکم پیارے بچوں، میں حامد سر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلم آباد سے، سبجیکٹ اردو، ٹاپک نوبل انعام کی کہانی، کلاس 8 کے لیے۔ تو پیارے بچوں، آج آپ کو نوبل انعام کی کہانی کے جو سوالات ہیں وہ لکھنے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سوالات لکھیں، سوالات سے پہلے یہاں پہ الفاظ اور ان کے معنی میں نے لکھے ہیں، تو پہلے آپ یہ لکھو گے پرائز، یعنی پرائز کس کو کہتے ہیں؟ پرائز انعام، اسی طرح ہے اعزاز، عزت دینا، انعام۔ ادویات، ادویات جو ہے وہ دوا کی جمع ہے۔ اقتصادیات، اقتصادیات معاشیات، پیداوار اور مالی معاملات سے متعلق علم۔ مستحق، یعنی مستحق کس کو کہتے ہیں ہم؟ یہ حقدار، یعنی جو حقدار ہو اس کو ہم مستحق کہتے ہیں۔ بلا امتیاز، رنگ و نسل، رنگ اور مذہب کے فرق کے بغیر۔ متعدد، کئی۔ تو اسی طرح کچھ اور الفاظ ہے یہاں۔ برآمد، باہر بھیجنا۔ فراغ دل، یعنی جو فراغ دل کس کو کہتے ہیں؟ فراغ دل، بڑے دل والا، یعنی سخی۔ اور اسی طرح وصیت، تو وصیت کسی فوت شدہ انسان کی ہدایت یا نصیحت جو اس نے مرنے سے پہلے کسی کو دی ہو، اسی کو وصیت بولتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ اس سبق کے کچھ الفاظ تھے اور میں نے ان کے معنی آپ کو بتائے، اور اس کے بعد ہم اب سوالات پہ آتے ہیں۔ اس ٹاپک کے کچھ سوالات بھی ہیں۔ تو وہ پہلا سوال جو ہے وہ ہے نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے؟ یعنی جو نوبل پرائز ہے، جو آپ کا سبق ہے نوبل انعام کی کہانی، اس کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے نوبل پرائز کس کے نام پر دیا جاتا ہے؟ نوبل پرائز آلفریڈ نوبل کے نام پر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سوال نمبر 2 جو ہے وہ اس طرح ہے، ہندوستان میں ادبی انعام کس کو ملا؟ یعنی جو ادبی انعام ہے، جو ہندوستان میں ادبی انعام دیا جاتا ہے وہ کس کو ملا؟ اور رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا انعام 1913 عیسوی میں ان کی کتاب گیتانجلی پر ملا تھا۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، سوال نمبر 3 جو ہے وہ اس طرح ہے، نوبل انعامات پہلے کن کن موضوعات پر دیے جاتے تھے؟ یعنی جو نوبل انعامات ہے پہل کن کن موضوعات پر دیے جاتے تھے؟ نوبل پرائز ہر سال امن، ادب، فزکس، کیمسٹری اور ادویات میں نمایاں کارناموں پر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہے، آلفریڈ نوبل نے کون سا ایسا کام کیا جس سے اس نے غیر معمولی دولت حاصل کی؟ تو پیارے بچوں، آلفریڈ نوبل نے ایسا کون سا کام کیا جس سے اس نے بہت ساری دولت حاصل کی؟ آلفریڈ نوبل نے نائٹروگلیسرین دریافت کی۔
نائٹروگلسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1862 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جو لمحوں میں بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا سکتا ہے۔ یہ بیچ کر اور دن رات محنت کر کے انہوں نے غیر معمولی دولت حاصل کی۔ تو یہ جو ہے 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا اس نے، اور اسی سے الفریڈ نوبل نے بہت ساری دولت جو ہے وہ حاصل کی۔ یعنی جو الفریڈ نوبل ہے اس نے اس کو بیچ کر، یہ جو ڈائنامائٹ ہے یہ ایک قسم کا بارود ہوتا ہے، تو اسی کو بیچ کر اس نے بہت ساری جو دولت ہیں وہ جمع کی۔ تو یہ 4 سوالات ہیں پیارے بچوں، اس سبق کے یہ 4 سوالات ہیں، اور یہ جو سوالات ہیں ان کو آپ اچھی طرح اپنے کاپی پہ لکھو گے، اور اس کے بعد آپ ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان سوالات یہ جو سوالات ہیں ان کو آپ یاد کرو گے، کیونکہ یہ جو سوالات ہیں یہ کل آپ کو ایگزام میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ کچھ سوالات تھے نوبل انعام کی کہانی کے۔ یہ 4 سوالات ہیں، ان کو آپ اچھی طرح اپنی کاپی پہ لکھو گے، اور اگر آپ کو کسی جگہ کوئی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے تو آپ GHS کلام آباد کا جو ہمارا گروپ ہے آپ وہاں لکھو گے کہ سر ہمیں یہاں پہ مشکلات ہے، یا کوئی لفظ یا بہت سارے ایسے اس میں الفاظ ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے وہاں آپ کو وہ سوالات جو ہے ان کا جواب دینے کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس سبق کے جو نوبل انعام کی کہانی ہے اس کے اور بھی سوالات ہیں، وہ ہم کل لکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اور بھی کچھ سوالات ہیں، اور یہ جو سوالات ہیں ان کو ہم کل لکھیں گے۔ اسی طرح اس کا جو 5واں سوال تھا وہ ہے الفریڈ نوبل کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ بھی ایک اور سوال ہے اس کا۔ یعنی جو الفریڈ نوبل ہے وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ سب آپ نے اس سبق میں پڑھا ہے، پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں یہ سب۔ تو یہ جو الفریڈ نوبل کہاں کا رہنے والا تھا، یہ جو سوال ہے اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہم کل لکھیں گے۔ اور یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا نوبل انعام کی کہانی، اس کو آپ اچھی طرح اپنی کاپی پہ قلم بند کرو گے، اور اس کے بعد یہ جو سوالات ہیں ان کو آپ اچھی طرح اپنی کاپی پہ لکھ کر ان کو آپ سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ان کو یاد بھی کرو گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔